قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے کبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، جلد از جلد۔ امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔
وہ لکھنا پڑھنا پڑھانا سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر مؤکدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے. چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی ہے؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر تو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں، کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. عمل، حضرت بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا. یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی. امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا. آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا. آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا. آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی. عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی جدوجہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں.
کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں۔ ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی، اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو۔ تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی تھی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے۔ بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ اب آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وزاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا مانا؟ کہنے لگے مانا یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے۔ تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑیں گے؟ بچپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آ گئے، کسی کی ہونی تھی میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا، کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے،
کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے. اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کے منہ سے نکال دی. کیا مانا؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی. انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. او ہو، ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا. بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد میں ہی ہوں. بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور است. یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے. یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا. روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں. آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں. اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں، نیکیوں کے ساتھ جد و جہد کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے تو پھر اس میں جلدی کریں، پھر دیر نہ کریں. جوانوں، جس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے. میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو تے مینوں کھیڈاں پل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں. یہ مزہ بھی جوانی. دیر نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گزاریں. او جناب، او دوست و نوجوان، او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں. میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے. لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا. لیکن نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی. تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھیں، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کریں. لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا. تو ہم نے کرنا یہ ہے، آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں ہوں. جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے. اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے. یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے. ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول. جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے. تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے. حضور تو جانتے ہیں نا
تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں؟ اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا۔ نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا ہے۔ تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے، جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں۔ جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے، جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے، اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے، وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے۔ یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزریں۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزریں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے ہی سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، ہاں ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا، ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے تو میرا پروگرام ہے تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، تو آگے نکلنے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو خیر پیدا ہوگی، اس سے نفع ہوگا، ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا وجود بیکار نہیں ہے، رب نے پیدا کیا ہے تو بڑی حکمتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کی بڑی ضرورت، اور ہر بندے میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کوئی نہ کوئی، صرف وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرے اور خیر کے لیے آگے بڑھ جائیں، اور یہ جو غیر ضروری کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پوچھا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو بے مقصد اور لا یعنی باتیں چھوڑ دے،
وہ خوبصورت مسلمان ہے، اچھا مسلمان. بے مقصد چیزوں کو چھوڑیں، با مقصد کام کریں. ایک کریں زندگی میں پر ذرا صحیح کر کے کریں. کوئی ایک ڈیوٹی دے لیں پر اس کو ذرا صحیح کر کے اس ڈیوٹی کو کریں. ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی ایک اپنے ذمے لے لیں تو پھر میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو 40 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں شادیوں پہ نہیں جاتے، دور دراز نہیں جاتے، کہتے میں نے مسجد کھولنی ہوتی ہے. اور چلو ایک کیا ہے سونا کر کے تو کیا ہے نا، ایک کیا ہے چلو خوبصورتی سے تو کیا ہے نا، کوئی ڈیوٹی کی ہے تو جام کے تو کی ہے نا. یہ بڑی سعادت کا کام ہے، یہ بڑی خیر والا کام ہے. آئمہ مساجد کو میں دیکھتا ہوں انہیں فکر لگی ہوئی ہوتی ہے مسجد میں، کہیں جانا ہے تو نماز کون پڑھائے گا. تو یہ بڑی اچھی فکر ہے، یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ اللہ کے گھر کی آباد کاری کی طرف توجہ رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور جہاں بھول گیا گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے.